کرنگی کی سڑکوں پر فلمی سینز، پولیس کے لیے کیش انعام۔ یہ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کی تو دونوں کو قتل کر دیں گے۔ پولیس کی پھر جوابی فائرنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے بھی اس طرح وارداتیں ان مواقع پر ہماری جو ہے جو سنیچنگ کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کرنگی پولیس مقابلہ یا فلم، شہریوں کی تالیاں، جشن، ویڈیو وائرل۔ ڈاکو نے سر پر پستول رکھے، پولیس نے کیسے جان بچائی؟ کرنگی کی سڑکوں پر فلمی سینز، پولیس کے لیے کیش انعام۔ کورنگی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ فلمی انداز اختیار کر گیا۔ ڈاکو جب آئے، ڈاکو نے خاتون ایک مرد کو یرغمال بنا لیا اور مقابلے کے بعد دونوں ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے۔ کورنگی نمبر 5 پر قائم ایک نجی لیب جہاں پر موٹر سائیکل سوار آئے، یعنی کہ ڈاکو آئے، 2 ملزمان نے اس لیب پر دھاوا بول دیا اور عملے کو یرغمال بنا کر کاؤنٹر سے جو نوٹوں بھرا بیگ تھا وہ بھر لیا اور ساتھ میں فرار ہونے لگے۔ تو اس دوران نامعلوم شخص نے 15 پر کال کر دی اور پولیس پہنچ گئی۔ اب پولیس جب پہنچ گئی تو پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ اور ڈاکوؤں نے کہا کہ پولیس کو آپ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ہم ان دونوں کو جو وہاں پر شخص موجود تھے، ایک خاتون اور ایک بزرگ شہری کو مار دیں گے اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ ڈاکو نے ان کو اس لیے یرغمال بنایا تاکہ انہیں جانے دیا جائے سیف پاتھ۔ تو ایس ایچ او عوامی کالونی جمال لغاری کے مطابق یہ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے ایک مرد اور ایک خاتون کو یرغمال بنا لیا۔ یہ پولیس کا آفیشیل موقف ہے اور ہم نے جو ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈاکو پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے اور ڈاکو نے پولیس کو دھمکی بھی دی کہ فائرنگ کی تو دونوں کو قتل کر دیں گے۔ پولیس اہلکار حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ملزمان سے 10 منٹ تک بات چیت کرتے رہے۔ یہ پولیس کی حکمت عملی ہوتی ہے، یہ پولیس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ انگیج کیے رکھیں، باتوں میں لگا کر رکھیں تاکہ ان کا دھیان کہیں بھٹک جائے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو دبوچ لیں۔ لیکن انہیں مشورہ دیا پولیس نے کہ دونوں کو چھوڑ دیں گے، دونوں کو چھوڑ دو آپ، یہ جو مخفیوں کو آپ نے قیدی بنائے رکھا ہے آپ چھوڑ دو، ہم آپ کو جانے دیں گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ عوام کا ایک ہجوم وہاں پر موجود ہو گیا، جمع ہو گیا اور پولیس نے عوام کو بھی پیچھے ہٹایا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی، پولیس نے کوشش کی کیونکہ مذاکرات سے بات نہیں بن پائی۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی، کی جس سے 45 سالہ پولیس اہلکار محمد بخش اور ایک راہگیر معمولی زخمی ہو گئے۔ پولیس کی پھر جوابی فائرنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے اور ان کے قبضے سے 9mm پستول، نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا، ایئرپورٹ کے علاقے سے چھینی ہوئی 125 موٹر سائیکل برآمد ہوئی اور تھیلے سے تقریباً 1,45,000 روپے برآمد ہوئے۔ ملزمان کے ہلاک ہو جانے کے بعد پولیس اور عوام میں جو ویڈیو ہے، اور دونوں ملزمان عادی جرائم پیشہ تھے۔ جی بالکل، ملزمان کے ہلاک ہونے کے بعد عوام نے پولیس کے حق میں نعرے بازی کی، ویڈیو وائرل ہو گئی اور یہاں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ پولیس کے مطابق جائے وقوع سے 36 خول چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے ملے ہیں۔ دونوں ملزمان کو اب تک 1 درجن سے زائد شہریوں نے ڈاکوؤں کی حیثیت سے شناخت کر لیا۔ یہ جب ڈاکو یہاں پر موجود تھے تو شہری ظاہر ہے جو لٹ چکے تھے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں، تو شہریوں نے شناخت کیا کہ انہوں نے ان مواقع پر ہماری جو ہے جو سنیچنگ کی ہے، اس کے علاوہ
کیش چھینا ہے اور بہت ساری جو باتیں ہیں پولیس شہریوں نے بتائیں اور 1 درجن سے زائد شہریوں نے یہ بات بتائی تو ڈاکوؤں کی حیثیت سے ان کو شناخت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عادی جرائم پیشہ افراد تھے۔ ملزمان نے منگل کو بھی لانڈھی میں ایک دکان سے 5 لاکھ لوٹے تھے۔ اچھا، مرنے والے ملزمان کی شناخت شاہ عالم اور عبداللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف کورنگی، قائد آباد، عوامی کالونی میں مقدمات درج ہیں۔ دونوں ملزمان عادی جرائم پیشہ تھے۔ تو یہ پولیس اور پھر پولیس کے حق میں جو ویڈیو آئی، پولیس کے حق میں بلکہ عوام کی جو ویڈیو تالیاں بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک شہر میں کہ یہ تو پولیس کا کام تھا، یہ پولیس کی ذمہ داری تھی، یہ پولیس کا فرض تھا، لیکن اس ایک پولیس مقابلے کو ایک انداز سے سیلیبریٹ کیا گیا، ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بنایا گیا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو شہری ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ انہیں 2 ڈاکوؤں سے نجات کی ملی ہے۔ بنیاد پر جو ہے عوام لٹ رہی ہوتی ہے، کوئی پولیس یا کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، لیکن اگر انہوں نے ایک اچھا کام کیا تو جو ہے عوام نے ان کو کتنا اپریشیٹ کیا۔ جی اپریشیٹ کیا ہے۔ دیکھیں یہ 2 ڈاکوؤں کو خاتمہ ہوا ہے۔ پورے کراچی میں ڈاکو راج ہے اس وقت اور بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں جاوید عالم صاحب، انہوں نے کورنگی میں 2 ملزمان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے والی پولیس پارٹی کے لیے کیش انعام کا بھی اعلان کیا۔ جی، اور کورنگی میں ڈاؤ لیب لوٹ مار کے لیے داخل ہو کر ایک عورت اور مرد کو یرغمال بنانے والے ڈکیتوں کے خلاف بروقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے دونوں ڈکیتوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ کراچی پولیس چیف نے عوامی کالونی تھانہ پولیس پارٹی کو بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے شاباشی دی، جبکہ تعریفی اسناد اور کیش انعام کا اعلان بھی کیا۔ کراچی پولیس جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام مسائل کو بروئے کار لانے میں مصروف عمل ہے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ اب دیکھیں نا کہ شہریوں کے لیے جب کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کون ہے، تو اگر کوئی نوک کرتا ہے نا باہر سے تو پہلے تو آپ دیتے ہیں موبائل فون کہ بھائی یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لیں، میری جان چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے اور پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے تو یہی کرنا ہے نا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے کراچی میں، جب بھی آپ کسی بھی سڑک پر نکلیں، کسی بھی شاہراہ پر نکلیں تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کا ساتھی نہیں ہوگا اگر آپ واپس آئیں گے۔ ممکنہ طور پر آپ بچ بھی سکتے ہیں اور اتفاقاً آپ بچ بھی جاتے ہیں۔ تو کراچی میں جو صورتحال ہے اسٹریٹ کرائمز کی وہ بڑی ہولناک ہے، بڑی خوفناک ہے، اس کے جو نمبرز ہیں نا وہ بڑے الارمنگ ہیں۔ کراچی میں رواں سال 6 ماہ کے دوران تقریباً 44,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں، جبکہ ملزمان نے مزاحمت پر کچھ 72 شہریوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر ہم اس پہ ہی مزید بات کریں تو CPLC کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے دوران شہر میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 250 اور ماہانہ اوسطاً 7,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جن میں موٹر سائیکل چوری اور چھینا چپٹی اور یہ سب وارداتیں سر فہرست ہیں۔ اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عرصے کے دوران کراچی کے 28,000 شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے، 14,115 موبائل فونز چھینے گئے، جبکہ 1,111 کاریں بھی چوری ہوئی ہیں۔ اور پولیس حکام کے مطابق پولیس کے اسٹریٹ کرمنل سے 516 مبینہ مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں کچھ 50 سے زائد ملزمان مارے گئے، جبکہ 600 سے زائد ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ اس عرصے کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ملزمان کی تعداد کچھ 150 ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ پولیس کی جو ذمہ داری ہے کراچی میں، کیا وہ پولیس اس کو ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں، لیکن اس ایک مقابلے کو اگر دیکھ لیا جائے کہ کس انداز سے فلمی سینز کی طرح شہری پہنچے، پولیس آئی اور ڈاکو وہاں پر پہلے موجود تھے، شہریوں کو یرغمال بنائے رکھا، اور پھر اس کے بعد پولیس نے بالآخر ڈاکوؤں کو ہلاک کیا، جو مغوی شہری تھے ان کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ پولیس والا جو زخمی تھا اور ایک راہگیر جو زخمی تھا ڈاکوؤں اور ملزمان کی جو فائرنگ ہوئی تھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے، تو
اس پر وہ ابھی اسپتال میں زیر علاج ہے. بہرحال تو آپ ابھی رواں 6 ماہ کے دوران ہی پولیس حکام کے مطابق شہر میں رپورٹ ہونے والے مختلف واقعات میں 300 سے زائد شہری اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ اسٹریٹ کرائمز کے مختلف واقعات میں 400 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. شہریوں کا کہنا ہے اب تو گھر سے نکلتے ہوئے خوف رہتا ہے کہیں اپنی موبائل اور اپنے قیمتی سامان سے محروم نہ ہو جائیں یا جان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. یہ پولیس حکام کی ذمہ داری ہے، اور یہ خوف اب نہیں ہے، یہ تو خوف پہلے سے موجود ہے کراچی میں. کراچی میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سڑک پر اگر آپ کو کوئی فقیر بھی ملے، کوئی بھکاری بھی ملے، تو آپ پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ مانگنے نہیں آیا، یہ لینے آیا ہے. تو موبائل وہ آپ سے لے سکتا ہے. بہرحال کراچی کی جو سڑکیں ہیں، کچھ سوائے شہر کے چند علاقوں کے، پورے شہر کا یہی حال ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں کس طرح سے ڈاکوؤں کا راج رہا اور کس طرح سے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا. ڈاکٹر بیربل آپ کو یاد ہوگا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کراچی، بلکہ ہم نے رپورٹ کیے ہیں کراچی کے حالات کے موقع پر. کراچی کو جس کی شناخت کیا ہے، روشنیوں کا شہر، جس کی شناخت کیا ہے، ایک معاشی شہر ہے. شہباز شریف صاحب جب آئے تھے نا کراچی گزشتہ روز، تو وہ کیا کہہ کر گئے تھے، کراچی تو بڑا کماؤ شہر ہے، لیکن اس کماؤ شہر کو آپ نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. اور ساتھ میں آپ دیکھیں کراچی کی آمدن تو آپ لیتے ہیں، لیکن کراچی کی جو رکھوالی ہے، کراچی کی جو آپ کا کام ہے نا، کراچی کے محافظ بن کر کراچی کے شہریوں کی حفاظت کرنا، وہ آپ نہیں نبھا رہے. حکومت سندھ اگر آپ دیکھیں، ان کی کارکردگی بھی گزشتہ تقریباً کوئی 1.5 دہائی ہونے والی ہے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن آپ اگر دیکھیں، نمبرز نکال کر دیکھیں کہ کیا کارکردگی رہی، شہر کی سڑکوں کا حال دیکھیں، شہر میں پانی نہیں آتا. 50% شہر کے لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے. میئر تو اپنا بنانا ہے، لیکن عوام کا ان کو کچھ خیال نہیں. دیکھیں میئر تو وہ جالا ہی بنے گا، وہ پہلے ہی بتا چکے تھے. یہ ان کو پتہ ہے، لیکن مسائل سے آگاہ نہیں ہے. مسائل سے آگاہ ہیں، مسائل حل کرنا نہیں چاہتے، کلیکٹیو پولیٹیکل ول نہیں ہے. حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے جو فرائض ہیں وہ نبھانا نہیں چاہتے. شہریوں پر اقتدار میں رہ کر شہریوں پر حکومت بھی کر رہے ہیں، اور شہریوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، اور شاید حل نہیں ہوں گے، لیکن حل ہونے چاہیے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.